رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود سے پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سابقہ جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف، ان کی مدح سرائی، ان کی شان، ان کی نعت خوانی، ان کی عظمت کے حوالے سے، ان کے سوانح حیات کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے تعارف کرانے کی محتاج نہیں ہے کہ ہم نبی کا تعارف کرائیں. اللہ نے ان کا تعارف ان کی آمد سے پہلے کرا دیا. پھر جب آئے تو دنیا میں ہر جگہ پر، ہر کونے میں، کائنات کے ہر کونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے چرچا جاری کرا دیا، تعارف ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے پرائے اغیار ہر بندہ رسول اللہ سے واقف تھا. ہمارا یا میرا، میں ایک طالب علم ہوں، میں یہ جو جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کا تعارف آپ تک پہنچا دوں، یہ میں اپنی بھلائی کے لیے، اپنی خیر کے لیے، کہ اللہ پاک قیامت کے دن اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی یا رسول اللہ کی عظمت یا آپ کے تعارف کرانے کی وجہ سے اللہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق بنا دے. اللہ آپ سب کو بھی رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کے متعلق چند باتیں چند جمعوں پر انشاءاللہ کریں گے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ آج چونکہ مادیت کا دور ہے، لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مال و دولت کی دوڑ دھوپ ہے، دین سے دوری کا دور ہے. اس دور میں عموماً لوگوں کو چند مشہور باتوں کا پتہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے جب ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی وہ قدر اور وہ احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جب ہم رسول اللہ کی بہت ساری چیزیں ایسی سنیں گے جس سے ہمیں احساس ہوگا کہ یار ہمارے نبی اتنے اونچے مقام والے تھے، اتنے بلند مرتبے والے تھے، تو ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی قدر آئے گی، احترام آئے گا. اور بات یاد رکھیے گا، آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ جب تک حکم کرنے والا کی قدر اور احترام دل میں نہ ہو اس وقت تک حکم ماننا مشکل ہو جاتا ہے. جب رسول اللہ کی قدر و منزلت میرے آپ کے دلوں میں آئے گی تو ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو بڑی خوشی سے قبول کریں گے. جیسے صحابہ رسول اللہ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا جملہ وہ نکلتا ہی تھا کہ صحابہ فوراً عمل کر لیتے تھے اور اس کو اعزاز سمجھتے تھے. اعزاز، ایک مثال میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، یاد ہوگی. ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ ایک جگہ پر گئے، بادشاہوں کی محفل تھی، بڑے بڑے رؤساء تھے، وہاں پر وہ ان کی دعوت تھی، کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ایک ان کا غلام بھی تھا. تو کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا وہ نیچے گر پڑا. تو حضرت حذیفہ نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈالنا چاہا تو ساتھ بیٹھے ہوئے غلام نے اشارہ کیا، حضرت بادشاہ کیا کہیں گے کہ یہ بھوکے ہیں مسلمان. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کی سنت ان بے وقوفوں کے پیچھے چھوڑ دوں؟
یہ نہیں، یہ اب دیکھو صحابی کے دل میں رسول اللہ کی سنت کی کتنی قدر ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی انہوں نے پرواہ کوئی نہیں کی، پر نبی کی سنت کی پرواہ کی ہے۔ لیکن بھائیو اسی طرح ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں نا اپنا، تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، بھائی لوگ یہ کہہ دیں گے، فلاں یوں کیا کہے گا، اس قسم کی باتوں کے پیچھے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، نبی کی تعلیم کو چھوڑا ہے، ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی احساس کو دلانے کے لیے رسول اللہ کا تعارف کیے دیتے ہیں۔ اللہ کرے رسول اللہ کی قدر اور احترام ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز جو ایک انسان پر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسان کا نسب ہوتا ہے، نسب، شجرہ نسب، کہ اس کا والد کیسا تھا، والدہ کیسی تھی، اس کی پیچھے جو اوپر والی لڑی ہے وہ افراد کیسے لوگ تھے۔ جب ان کو بندہ پڑھے، ان کو دیکھے، پھر اس شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا نسب اتنا عالی ہے تو یہ خود کتنا عالی ہوگا۔ اس اعتبار سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے چند باتیں کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ نسب دیکھو ذرا، اللہ نے حضرت اسماعیل کا جو قبیلہ بنو اسماعیل ہے، اس بنی اسماعیل قبیلے سے اللہ نے بنو کنانہ قبیلے کا انتخاب کیا اور چنا۔ بنو اسماعیل پوری لڑی ہے، اس میں سے بنو کنانہ کو اللہ نے چنا، اور پھر بنو کنانہ میں سے اللہ نے بنی قریش کو چنا، اور بنو قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے میں محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو اور بات سمجھو ذرا، بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے، اور حضرت ابراہیم کا دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، دو بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کی لڑی سے بنی اسرائیل کے تقریباً 4000 کے لگ بھگ اللہ نے نبی بھیجے۔ کتنے؟ 4000 کے لگ بھگ اللہ نے انبیاء اور رسول ان کی لڑی میں سے بھیجے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کوئی نبی نہیں آیا، صرف آمنہ کے لال تشریف لائے۔ لیکن کمال دیکھو، بنو اسحاق میں سے 4500 کے لگ بھگ جو نبی اور رسول آئے، ان کا مقام بھی مسلم ہے، مانا ہوا ہے ساری دنیا سے افضل ہے۔ لیکن اللہ نے بنو اسماعیل میں سے جس شخصیت کو نبی بنایا، اس کو سارے 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی امام بنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کا تھوڑا سا نسب ہے، تھوڑا سا، کہ آپ کو کیسے چنا گیا۔ اسی اس طرح پھر فرمایا، او لوگوں سنو، میں محمد رسول اللہ 2
یعنی میں ذبیحین دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، دو ذبح ہونے والے کا بیٹا ہوں۔ توجہ سے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، توجہ کرو، نبی کا تعارف ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، انی ارانی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرا بیٹا اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اور رب نے جو حکم دیا ہے ابا جی دیر نہ کر، میری جان حاضر ہے، میرا گلا حاضر ہے، چھری اٹھا اور فوراً اللہ کا حکم پورا کر۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ شیطان آیا، آ کے روکنا چاہا، پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارے، پھر آگے چلے، پھر شیطان آیا، پھر آگے چلے، پھر شیطان آیا۔ اللہ کے نبی کی یہ ادا شیطان کو مارنے والی اتنی پسند آئی کہ اس امت محمدیہ پر لازم کر دیا، جو بھی حج کو جائے گا میرے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ فوراً آگے پہنچے، وہاں جا کر بیٹے کو لٹا دیا، لٹا کر جیسے چھری چلاتا ہے چلانے والا، جانور ذبح کرنے والا، فرمایا اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلانا شروع کر دی۔ چلا رہے ہیں، چھری چھری ہے، اسماعیل علیہ السلام کا گلا گلا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا او چھری خبردار، میرے اسماعیل کے بال کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ فوراً کیا ہوا؟ آسمانوں سے، جنت سے اللہ نے فرشتے کے ہاتھ پہ ایک دمبا مینڈھا بھیج دیا، اس کو آ کر لٹا دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے بچا لیا گیا، مینڈھا ذبح ہو گیا۔ یہ پہلا ذبیح ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرا ذبیح اللہ کون ہے؟ توجہ سے سن، حضرت عبد المطلب۔ کون ہے حضرت عبد المطلب؟ کون ہے جی؟ نبی کے دادا، والد کے والد، ایسے ہے نا، نبی کے دادا۔ ایک اور سوال کروں آپ پہ؟ عبد المطلب نبی کے دادا کا اپنا ذاتی نام نہیں تھا، ذاتی نام نہیں تھا۔ نبی کے دادا جو عبد المطلب ہیں، ان کے چاچا کا نام مطلب تھا۔ وہ گئے اور اس کا نام ابھی بتاتا نہیں ہوں، مجھے بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، لیکن آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، ان کے گھر میں یہ مکہ سے باہر مدینہ رہتے تھے، ان کی ماں کے پاس گئے، یہ میرا بھتیجا، اس کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ اس کا باپ جو فوت ہو گیا ہے، تاکہ یہ اپنے باپ کی مسند کو آ کے سنبھالے۔ ماں آخر کار راضی ہو گئی، ساتھ بھیج دیا۔ اب اس مطلب نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا مطلب نامی بندے نے اس بچے کو ساتھ بیٹھایا اپنی سواری پر۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ کوئی غلام لے کے مطلب آ گیا ہے، غلام کے نام کا جو پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ اصل نام ان کا عبد المطلب نہیں تھا، یہ اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا کہ مطلب کا غلام۔ اصل نام ان کا کیا ہے بتا سکتا ہے کوئی بندہ؟ نہیں پتا۔ اور حضرت عبد المطلب تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ میں آپ سے پوچھوں حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ ہم مسلمان ہیں نا، وہ ہمارے ہیرو تھے، ہم ان کو خلیفہ اول مانتے ہیں،
پورے مسجد میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کا اصل نام بتا سکے. جی عبداللہ، ماشاءاللہ، ایک بندے نے فرض کفایہ پورا کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ لقب اور کنیت تھی، اصل نام تھا ان کا عبداللہ. سمجھ آئی؟ اصل نام تھا عبداللہ. حضرت عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ. کیا نام تھا؟ شیبہ. یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا اصل نام تھا شیبہ، لیکن عرب میں مشہور تھے عبد المطلب، یعنی وہ جو ان کا چچا تھا نا مطلب، بھائی مطلب دا غلام ہے جی، بس یہ مشہور ہو گئی، یہ کنیت بس مشہور چلتا رہے، وہ آج تک وہی چل رہا ہے. لیکن پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اب ذرا سارے ساتھی جواب دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ شیبہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، انہوں نے ایک دن بیت اللہ کے پاس آ کر دعا کی، اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے. کتنے؟ یہ مطلب ہے بھی زیادہ اولاد نیک لوگوں کی نشانی ہے. انہیں آ رہے نا تے بچے 2 ہی اچھے، ایک کافران دی نشانی ہے. یاد رکھو کبھی اس چکر میں نہ آنا. ہاں گھر والوں کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. باقی بھائی ہم تربیت کیسے کریں گے جی، ہم کھلائیں گے کیسے، یہ تیرے ذمے نہیں. کھلاون والا کون ہے؟ اللہ دی ذات. اللہ نے خود فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اور ہم تمہیں کھلا سکتے ہیں، تمہارے اولاد کو نہیں کھلا سکتے. ہمیں اللہ کھلا رہا ہے کہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. جب ہمیں کھلا سکتا ہے تو ہماری اولاد کو بھی کھلا سکتا ہے. اب تو یقین کرو، میں اس دن پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں غالباً جاپان تھا یا کون سا ملک تھا، وہاں پر بیٹا یا بیٹی کسی مرد عورت کا پیدا ہو تو گورنمنٹ باقاعدہ ان کو انعام بھی دیتی ہے، بچے بچی کا وظیفہ بھی مقرر کرتی ہے کہ منتھلی وظیفہ ملے گا. یورپ والے جو یہ نعرہ لگاتے تھے بچے 2 ہی اچھے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بزرگ رہا ہی کوئی نہیں ہے، نئی نسل ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو، بالکل جدھر کے چلا دو چل رہی ہے نئی نسل، بزرگ ہے ہی کوئی نہیں ان میں. اب وہ جو ہے اچھا پھر اگلی بات، بچے تھوڑے کرتے یہ اعلان کرتے کرتے اب نتیجہ یہ نکلا کہ نئی نسل ہی کوئی نہیں. یہ جو جوان چل رہے ہیں نا یہ بڈھے ہو کے مر جائیں گے، پیچھے ختم، پورا ملک ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے اب یہ انعامات مقرر کر دیے، بھئی یہ جتنے بال جاوے اتنے. لہذا مطلب بہرحال یہ علیحدہ ٹاپک ہے، ذہن میں رکھو. حضرت عبد المطلب نے یہ اعلان دعا کی، اللہ مجھے 10 بیٹے اگر تو دے، 10 کے 10 بیٹے اگر جوان ہو کر بڑے ہو جائیں اور 10 کے 10 بیٹے اتنے قوی ہو جائیں کہ میرے معاون بن جائیں، محافظ بن جائیں، تو میں کیا کروں گا؟ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بیت اللہ کے قریب آ کے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. اللہ توجہ سے، وہ پیچھے حدیث یاد ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرا ذبیح کون ہے؟ توجہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی. اور حضرت المطلب نے دعا کی، ایسا ہی ہوا، وقت گزر گیا، 10 بیٹے ان کو مل گئے، 10 بیٹے جوان ہو گئے. اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، اب کیا کیا؟ تیروں پر، تیر نہیں ہوتے تیر، تیروں پر 10 بیٹوں کے نام لکھے، ہر تیر پر 10 تیر جا کر وہ جو کاہنہ ایک عورت تھی اس کے پاس لے گئے، جی تیر پھینکو. وہ کوئی ان کا طریقہ کار تھا، تیر پھینکتے تھے اور جس کا نام آ جاتا پھر اسی کا وہ یعنی قرہ نکالتے تھے. اسی طرح اس معاملے میں یوں ہی کیا کہ حضرت عبد المطلب تیر لے گئے، اس کے پاس گئے، نام بتائے، تیروں پر نام لکھے، اور اس عورت نے کیا کیا؟ تیر پھینکا. جس وقت تیر پھینکا تو نام نکل آیا ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ کا. بس ٹھیک ہو گیا جی.
بات ہو گئی، قرے میں نام نکل آیا، گھر آئے، تیاری کی حضرت عبد المطلب کو قربان کرنے کی، چھری لی، جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساتھ لی، نکلنے لگے۔ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے باپ تھے، ان کا سگا بھائی ابو طالب یہ آگے رکاوٹ بن گیا، نانا ایسا نہ کرو، ہمارے بھائی کو ذبح نہ کرو۔ مکہ کے اور بھی قریشی آ گئے کہ بیٹے بھی کوئی ذبح کرنے والی چیز ہوتے ہیں۔ آخر کار حضرت عبد المطلب پریشان ہوئے کہ میں نے منت مانی ہوئی تھی، اب میں کیا کروں؟ مشورہ طے ہوا کہ ایک کاہن بیٹھا ہوا، کاہنہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس عورت کے پاس چلے جاؤ، اس کو یہ واقعہ بتاؤ، اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ جو حل بتائے گی اس حل کے مطابق تم عمل کر لینا۔ حضرت عبد المطلب اس کاہنہ عورت کے پاس چلے گئے، اس نے کہا یوں کرو، ایک بندہ اگر قتل ہو جائے، توجہ سے، ایک بندہ اگر قتل ہو جائے، اس کی دیت، اس کا چٹی اور تاوان جو بندے پہ آتا ہے وہ اس وقت 10 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اس عورت نے کہا یوں کرو، ایک طرف اپنے بیٹے کو بیٹھاؤ، دوسری طرف 10 اونٹ بیٹھاؤ، قرآن اندازی کرو، اگر بیٹے کا نام نکل آئے تو بیٹے کو ذبح نہ کرو، دوبارہ قرآن اندازی کرو، اور پھر 20 اونٹ کر دو، دوبارہ قرآن اندازی کرو، اگر پھر بیٹے کا نام نکل آئے تو تیسری بار قرآن اندازی کرو۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جاؤ، 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکل آئے اس وقت تک تم یہ قرآن اندازی کرتے جاؤ، اللہ کا کرنا۔ اس پہ عمل کیا گیا، ایک طرف حضرت عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ، قرآن اندازی کی، نام نکل آیا حضرت عبداللہ کا، پھر قرآن اندازی کی 20 اونٹوں پر، پھر نام نکل آیا حضرت عبداللہ کا، 30 کیے، 40 کیے، 50، 60، 70، 80، 90، 100 اونٹ جب پورے کیے، 100 اونٹ پورے کیے، پھر قرآن اندازی کی، اب نام نکل آیا اونٹوں کا۔ بات سمجھو، اس وقت سے لے کر آج تک اسلام نے بھی اس طریقے کو برقرار رکھا ہے، اسلام نے بھی اس طریقے کو برقرار رکھا ہے۔ اس وقت سے لے کر یہ قانون بن گیا، اسلام سے پہلے، وہ تو حضرت عبداللہ کا دور تھا نا، اس وقت سے لے کر یہ قانون بنا دیا گیا، ایک بندے کی دیت 100 اونٹ۔ پھر اسلام آیا، اللہ کے نبی نے بھی اسی قانون کو جاری رکھا، آج تک یہی قانون ہے، یا تو قصاصاً گورنمنٹ قتل کرائے، یا پھر اس کے وہ جو مقتول ہیں اس کے وہ رسا معاف کر دیں، یہ اگر دیت لینا چاہیں تو 100 اونٹ کی قیمت لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آیا؟ اچھا، حضرت عبد المطلب کے بدلے میں جب 100 اونٹ پورے ہوئے، حضرت عبداللہ کے بدلے میں جب 100 اونٹ پورے ہوئے، انہوں نے کیا کیا، 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ادھر ہی چھوڑ دیا، اعلان کر دیا کوئی بندہ آ کے ان کا گوشت لے کے جا سکتا ہے، سب کے لیے جائز ہے، پرندے نوچ لیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، درندے آ کے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود استعمال کوئی نہیں کیا، اپنے بچے کو لے کے واپس آ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ ذبح سے بچ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ گل سمجھ آئیے؟ لوگ نا صرف میلاد منے دے، میلاد مناؤ جی، نبی دا میلاد، اور یہ باتیں بھی نبی کے حوالے سے بتاؤ نا کہ یہ نبی کے نسب میں یہ چیزیں ہیں۔ پھر کمال دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری نسل، اور جتنی اوپر لڑی ہے، جتنی میرے آبا اجداد کی لڑی ہے، میرے اوپر جتنے میرے باپ دادا پردادا آگے جتنی لڑی ہے، یا میری ماں کی طرف سے جتنی بھی لڑی ہے، اور جو ان کی بیویاں ہیں
یعنی میرا دادا، دادے کی گھر والی میری دادی، دادی کی لڑی اس کے اوپر، یعنی میرا باپ دادا یہ سارے کے سارے پاک دامن تھے، ان میں کوئی بھی کبھی زانی نہیں گزرا۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ ہاں پوری آدم علیہ السلام تک لڑی لے جاؤ، فرمایا میری پوری لڑی میں، پوری نسل میں، پورے آبا و اجداد میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں گزرا جو بندہ زانی ہو، اس لیے میں بالکل پاک ہوں، میرا خون بھی پاک ہے۔ اور وہ حدیث میں نے سنائی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے چنا بنو کنانہ کو، کنانہ سے بنو کنانہ سے چنا بنو قریش کو، بنو قریش سے چنا اللہ پاک نے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے چنا بنو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چھوٹا سا اپنی شفاعت کی لالچ کرتے ہوئے نبی کا تھوڑا سا نسب بیان کر دیتا ہوں، سن لو، یہ بھی برکت کی چیز ہے کہ نبی کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، چند ایک رشتے ہیں۔ اللہ توجہ سے سنو جی، محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہ جو فہر نام کا بزرگ گزرا ہے نا نبی کے آبا و اجداد میں سے، خاندان قریش یہاں سے شروع ہوا ہے۔ فہر بڑا مضبوط آدمی تھا، بڑا دلیر اور شجاع بندہ تھا، اور قریش، یہ بھی گل دساں کون قریش کو قریش کہتے کیوں ہیں؟ یاد رکھو، قریش ایک سمندر کی مچھلی ہے، مچھلی کا نام ہے سمندر کی مچھلی کا، اور وہ اتنی طاقتور ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ پورے سمندر کے جانوروں پر وہ غالب ہے۔ سمجھ آئی؟ پورے سمندر کے جانوروں پر وہ غالب ہے۔ اس اعتبار سے اس کو جو ہے یہ خاندان قریش کو قریشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی سارے خاندانوں پر غالب ہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو مومن ہو۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی کا میں نے تھوڑا سا آپ کو نسب سنایا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن وغیرہ وغیرہ، بہت سارا لمبا نسب ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کا نسب بھی پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ تو نسب کے حوالے سے ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے نسب کا یہ حوالہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کی والدہ کا نسب بھی ایسی ہے، توجہ سے یاد رکھیے گا، جیسے نبی کا اب باپ کی طرف سے نسب پاک، اسی طرح اللہ کی قسم ہے نبی کا والدہ محترمہ کی طرف سے بھی نسب پاک ہے۔ حضرت عبداللہ کا نا رشتہ، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، توجہ سے سنو۔ حضرت عبداللہ جا رہے تھے تو کچھ عورتوں نے دیکھا، تو ایک عرب عورت تھی بڑی سمجھدار۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، لمبی تفصیلی بات ہے، ٹائم بہت گزر جائے گا، اوپر سے ٹائم تھوڑا ہے، اس بات کو چھوڑو۔ بہرحال یہ نکاح کے بارے میں ہے کہ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں حضرت عبداللہ سے، پیغام بھجوایا، آبا و اجداد کو بھیجا۔ آج کل تو ایڈوانس دور ہے نا، خود میسج کر دیا جاتا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، بس یہ لفظ پہنچتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ پہنچنا یا ڈائریکٹ ایکسیس کرنا، وہاں تک پہنچنا جائز ہے۔ یاد رکھو ایسا طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ ہے نا وہ سنو، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک عورت کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 25 سال کا جوان ہے میں ان سے نکاح کروں، لیکن میری خواہش کا اظہار تم جا کے کرو۔ انہوں نے جا کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاں نہیں کہہ دیا، پھر نبی علیہ السلام نے بھی اپنے چچا وغیرہ خاندان کے وڈیروں کو جمع کیا، ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ یوں اس طرح کا ایک ڈیمانڈ ہے، اگر میرا بھی ارادہ ہے، اگر آپ چاہیں تو کر لیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔
یہ پروسیس ہوتا ہے جو لیگل پروسیس ہوتے ہیں، سمجھے نا، جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے ہونا. اے نہیں بھائی خواب تو دھرنگ مار کے پہنچ جاؤ بھائی، اساں تا آ گئے، اساں کرنی ہی تھی. بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں نے کہہ دی. آگے دیکھیے رسول اللہ کی ولادت کے حوالے سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی. توجہ سے، حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ کے پاک پیغمبر کی جب ولادت ہوئی اس وقت حالات کیا تھے. حضرت عبداللہ کو اپنے باپ عبد المطلب نے بھیجا، بیٹا تو مدینہ سے کھجور لے آ. ایک روایت میں یوں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ملک شام میں تجارت کے سفر سے حضرت عبداللہ گئے ہوئے تھے. واپسی پہ جب آئے مدینہ کے قریب پہنچے تو طبیعت خراب ہو گئی. مدینہ کے قریب اپنا سسرالی خاندان حضرت آمنہ کے پیکے اور میکوں کا گھرانہ تھا، انہی کے قریب جب پہنچے تو ان کے پاس چلے گئے. طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کا کرنا حضرت عبداللہ ادھر ہی فوت ہو گئے اور اطلاع پہنچ گئی کہ حضرت عبداللہ واپس مکہ میں تشریف نہیں لا سکتے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ذرا سوچو، جوان مرد ہے، 25 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ کی، جوان خاوند ہے، بیوی بھی جوان ہے، بیوی بھی کیا گزری ہوگی. اللہ کا کرنا وہ فوت ہو گئے. حضرت آمنہ بڑی پریشان ہوئی. 2 مہینے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا پہ تشریف لائے. 2 مہینے کے بعد، اور توجہ سے، انہی دنوں میں 50 دن پہلے، کتنے؟ 50 دن پہلے ابرا نامی بادشاہ جو بیت اللہ پر حملہ کرنے آیا تھا اس کا واقعہ پیش آیا. رسول اللہ کی پیدائش سے 50 دن پہلے. عام الفیل وہ سال کہلاتا ہے، بادشاہ ہاتھیوں والا سال. وہ ابرا نامی بادشاہ حبشہ سے آیا، یمن سے آیا. حبشہ کے وڈیروں کا یہ گورنر تھا اور یہاں پر اس نے چڑھائی کی تاکہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے. واقعہ سنا ہوا ہے نا، سب نے سنا ہوا ہے. سارے ہاں نہیں کرتے، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، واقعات اتنے. ہم نے تو رسول اللہ کی سیرت بیان کرنی ہے، تھوڑے سے آگے چلو. بہرحال اگر زیادہ پڑھنے کا شوق ہے نا تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ صورت آتی ہے، اس کی تفسیر پڑھ لینا، سارا واقعہ سامنے آ جائے گا. اور کبھی مجھے موقع ملا تو میں بھی انشاءاللہ کسی بیان کے ضمن میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی سال اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے. 50 دنوں بعد اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے ربیع الاول کے اندر. توجہ سے سنو، جو میں بات کہہ رہا ہوں بڑی مضبوط اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جس کو دلیل چاہیے وہ اللہ کی قسم میرے پاس موجود ہے، دلیل اور حوالہ دے سکتا ہوں. اسی سال، جس سال ابرا نامی بادشاہ ہلاک ہوا، اس کا لشکر تباہ ہوا، ہاتھی تباہ ہوئے، اسی سال اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے. اور اس سال ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. بات ذرا ذہن میں رکھنا، میں کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں. اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے. یہ بھی اتفاقی بات ہے. اور تیسری اتفاقی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر سوموار کے دن پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ سوموار کے دن پیدا ہوئے. اب جا کر جو ماہر فلکیات ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے میرے پاس حوالے، نام، ساری چیزیں، کتب موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں کسی کو چاہیے ہو تو. محمود پاشا فلکی، اسی طرح اور بھی ماہر فلکیات، انہوں نے کیلکولیشن ماری ہے، انہوں نے جمع نفی کیا ہے، انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے. جس سال ابرا نے حملہ کیا تھا، وہ ہلاک ہوا تھا، اسی سال رسول اللہ پیدا ہوئے ربیع الاول میں. اور ربیع الاول کے اندر سوموار کے دن پیدا ہوئے. جب تحقیق کی گئی، کاؤنٹنگ کی گئی، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، سوموار کا دن 12 ربیع الاول بنتا ہی نہیں ہے.
बात समझो, रब सोमवार का दिन 12 रबीउल अव्वल बनता ही नहीं है। याद रखो, इसकी भी दलीलें मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जिस साल पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, उसमें जो सोमवार का दिन था वो 9 रबीउल अव्वल को था। असहतरीन कौल, सबसे ज्यादा मजबूत कौल, वो अल्लाह के पाक पैगंबर की पैदाइश का मुहक्किकीन के यहाँ अल्लाह की कसम है सबसे सही कौल 9 रबीउल अव्वल का है। ते ईद मिलादुन नबी कदा मनाई वेंदी है 12 रबीउल अव्वल नूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथी बात सुनो, मुत्तफकुन अलैह, इत्तेफाकी बात है, 12 रबीउल अव्वल सन 10 हिजरी में अल्लाह के पाक पैगंबर फौत हुए। ए फौतगी का दिन है। चलिए यार एक बात समझाऊँ आपको, छोटी सी तवज्जो से सुनो। हमारे यहाँ बात चीज़ें ऐसी मशहूर होती हैं कि हम मोहब्बत में आके वो करते हैं, लेकिन उनकी तहकीक करो तो बंदे का होश ठिकाने हो, ये क्या हो गया, असल ये बात थी। अभी सफ़र का महीना गुजरा है, सुनो ज़रा, सफ़र का महीना अभी गुजरा है। सफ़र के महीने की आखिरी बुध को चूरी खाई थी, लोगों ने खाई है, बनाई है, सुनी है आपने, तो सना खा दी उसी में मन लेना तो पक्के मुवाहे दो। लेकिन बात समझो ज़रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये चूरी बनाई जाती है। साथ किस्सा ये घड़ा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन सेहतयाब हुए थे और आपको चूरी बना कर दी गई थी, आपने खुराक खाई थी इस दिन। मेरे पास मैं जो दलील बात कर रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, उसका जिम्मेदार हूं, मुझसे ले सकते हो। मेरे इस मोबाइल में फतवा मौजूद है, फतवा देवबंदियों का नहीं, इशातियों का नहीं, दावत इस्लामी का फतवा, सब्ज़ पगड़ी वालों का फतवा मेरे मोबाइल में मौजूद है। इनसे ये पूछा गया, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं अगर आप कहते हैं तो, किसी को बाद में चाहिए हो मैं दे भी सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। मेरे पास फतवा मौजूद है दावत इस्लामी वालों का। उन्होंने कहा है जी कि ये जो आखिरी बुध को ये जो आप चूरी बनाते हैं इस एतबार से कि रसूलुल्लाह सेहतयाब हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। इस दिन जिस दिन चूरी बनाते हो, इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरजुल वफात का आगाज हुआ था। अब जरा सोच, जिस दिन तेरा नबी मरजुल वफात का, जिस दिन उनकी मरज का आगाज हो रहा है, उस दिन तू मिठाइयाँ और चूरियाँ खा रहा है। और मुसलमाना तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? कभी सोचा भी कर, हमेशा पेट के चक्कर में ना रहा कर, कुछ हकायक समझा करो। रजब के 22 तारीख को कूंडे, कभी सुने आपने? कूंडे होते हैं ना, रजब की 22 तारीख को कूंडे, उसमें क्या होता है मैंने पूछा, बताया कि हलवा होता है, हलवा पूड़ी होती है, ये चीज़ें होती है ना। क्यों होती हैं? कभी ये भी पूछा कि सिर्फ पेट का चक्कर है? नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 44 लाख मुरब्बा मील तक उनकी हुकूमत थी। तकरीबन 22 साल उन्होंने हुकूमत की है, इस्लाम का झंडा और इस्लाम का अलम बुलंद किया है। कुफार की नाक में दम कर दिया उन्होंने, और काफिर लरजता था ऐवानों में मुआविया का नाम सुनकर। अल्लाह का फैसला मौत का वो हर एक पे आना है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 रजब को फौत हुए और उसकी खुशी में दुश्मनाने मुआविया ने हलवा पुड़ियाँ और मिठाइयाँ तकसीम की हैं। और आज ये कलमा पढ़ने वाला, सहाबा का नाम लेने वाला भी 22 रजब को कूंडे बनाता है। कभी सोचा भी करो, खुदा का वास्ता है। देखो, कोई करे अगर कूंडे खाए या पंजूरियाँ चूरियाँ खाए, मेरा कोई नुकसान है?
میں آپ کو جو کھول کے بات بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کرے تم ان خرافات سے بچ جاؤ. یہ بڑی غلط چیزیں ہیں جو اسلام میں رائج ہو چکی ہیں. او جی بدھ کی چوری جی کھاتے ہیں جی بڑے شوق سے، دیسی گھی موٹا آٹا پسوا کے یہ ہے وہ ہے بڑے شوق سے بناتے ہیں جی. کبھی یہ بھی سوچو کہ یہ کس موقع پر ہے؟ جس دن رسول اللہ کی آخری مرض جس سے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ مرض اسی دن سٹارٹ ہوئی. دشمنوں نے چوریاں اور خوشیاں بنائیں، اور آج مسلمان کہلانے والا بھی خوشی مناتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول. اب پھر دیکھو رسول اللہ فوت ہوئے، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا. اس پر اتفاق ہے پوری امت کا، کوئی منکر نہیں ہے. جو عید میلاد النبی مناتے ہیں اللہ کی قسم وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو. خدا را میری بات کو توجہ سے سنو. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ ظہر کے بعد ظہر کے ٹائم فوت ہوئے تھے، ہم پہلے ٹائم جلوس مناتے ہیں خوشی کا اور پچھلے ٹائم. میں نے کہا واہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ایک بندے کو شادی کو 20 سال گزر جائیں، ایک بندے کی شادی کو 20 سال گزر جائیں، 20 سال گزرنے کے بعد اسے بیٹا ملے، کوئی اولاد نہیں ہے، 20 سال کے بعد بیٹا ملے اور بیٹے کی پیدائش کے موقع پر بیوی فوت ہو جائے. آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ یار 20 سال بعد پتر ملیا سے ڈھول مارے پیا خیر ہے، ٹھیک ہے جائز ہے اس کے لیے، یہ خوشیاں منائے نہیں. آپ سب کہیں گے خوشی جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن غم جو چھوٹا سا غم بھی بڑی خوشیوں پر غالب آ جاتا ہے. بڑی سی بڑی خوشی بھی چھوٹے غم کی وجہ سے مان پڑ جاتی ہے. اس لیے جس کا 20 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا، بیوی فوت ہو گئی، اس کو چاہیے یہ خوشیاں نہ منائے، بیوی کا افسوس کرے. ایسا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے اس دن یہ کہتا ہے اساں جی ولے عید منیں دیا، شامی خوشیاں منیں دیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو ذرا. دلیل کیا ہے؟ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد مناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ میلاد مناتے تھے. مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب اللہ ان کو دنیا آخرت میں راحت اور سکون نصیب فرمائے، بڑی کمال کی بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد مناتے تھے، کیسے مناتے تھے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یوم ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، اسی وجہ سے میں اللہ کا شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں. تو مولانا آگے کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ اللہ کے نبی اپنی پیدائش کے دن کا روزہ رکھ کے میلاد نہیں منا رہے، عید نہیں منا رہے، خوشی نہیں منا رہے. تو بندیالوی صاحب نے آپ بڑا زبردست ان کو جواب دیا، وہی جواب میں آپ تک پہنچاتا ہوں. ان کے جملے کیا تھے؟ ان کے جملے انہوں نے کہا کلفی ویچن والے کو پوچھ، یہ انہوں نے الفاظ ہیں، ریڑی چلاون والے کو پوچھو، جٹ سے پوچھو، عالم سے پوچھو، غیر عالم سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ عید والے دن روزہ ہوتا ہے یا نہیں. تو ہر بندہ کہے گا عید والے دن روزہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا اور امت کو یہ پیغام دیا لوگوں سن لو میری پیدائش کے دن روزہ ہے، عید نہیں ہے. یہ دیہڑے روزہ ہوئے ادھر عید نہیں ہوتی. میرے نبی میلاد مناتے تھے، کیسے؟ روزہ رکھ کے. تو میلاد مناتا ہے مٹھائیاں کھا کے، عجیب بات ہے. تو عید مناتا ہے اور میرا نبی روزہ رکھتا ہے. نبی سچا یا یہ سچا؟ اس لیے ایک تو پہلی تحقیقی بات یاد رکھو، میرے پاس دلائل موجود ہیں. جس ساتھی کو چاہیے جمعے کے بعد میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ادھر ہی ہوتا ہوں کنیا میں. آپ مجھ سے وہ دلیل ریفرنس حوالہ جات لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور پھر اس یار وہ جو کیلکولیشن مار رہے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں ہے پچھلے سال آج ہے 30 ستمبر ہے. اب آپ کو نہیں پتا
پچھلے سال 30 ستمبر کو کون سا دن تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ حساب کریں گے، بھائی فلاں دن فلاں دن فلاں دن، کیلنڈر کھولیں گے، نیٹ پہ جائیں گے۔ آج کل تو یہ سہولتیں ہیں، جب یہ سہولتیں نہ ہو تو آپ کاؤنٹنگ کریں گے، فلاں دن فلاں دن فلاں دن، تھوڑی دیر آپ لگا کے آپ رزلٹ نکال کے دے دیں گے، بھائی پچھلے سال 30 ستمبر کو فلاں دن تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تو اب جو کئی 100 سال کا حساب ہو تو پھر ماہر فلکیات ہی بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات مستند ذرائع کے ساتھ لکھی ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اور بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب جانتے ہو، جانتے ہو سب، 11ویں والا پیر، اب تو جان گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین میں انہوں نے ایک باب یا ایک ٹائٹل قائم کیا ہے، وجہ تسمیہ یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ 10 محرم جو ہے یوم عاشورہ، اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے پھر اس کی مختلف ریزنز اور اسباب لکھے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وغیرہ وغیرہ، موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلزم سے کراس کیے، فرعون اسی دن غرق ہوا تھا، وغیرہ بہت ساری انہوں نے اس کے وجوہات لکھی کہ اس وجہ سے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کے آخر پر 11ویں والے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسی دن رسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔ حوالہ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ 11ویں دیونا سوکھ ہے، 11ویں انہوں نے نہیں ملتی نا، 11ویں مولوی دے پیٹ چ ویندی ہے یا عوام کے پیٹ میں جاتی ہے، 11ویں دینا سوکھا اور آسان ہے۔ ہماری نہیں مانتے، نہ مانو، ہماری بات تسلیم نہیں کرتے، نہ کرو، 11ویں والے پیر دیتے تسلیم کرو۔ چل 10 محرم کو وہ لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین میں، آپ دیکھ سکتے ہو یار، آج کل علم کا دور ہے، بڑی چیزیں یہ آسانی سے مل جاتی ہیں، نہ ہو میرے پاس موجود ہے، آپ کو نہ مل سکے میں دکھا سکتا ہوں۔ اب بتاؤ، محققین یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی ایک تحقیق لکھی ہے، انہوں نے لکھا نہیں 10 محرم کو ہوئی، اور آج کا ملا کہتا ہے نہیں جی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی دن یہ کنفرم ہے، یقینی بات ہے، رسول اللہ فوت بھی ہوئے اسی دن۔ اور پھر جس دن بندہ فوت ہو رہا ہو اس دن بندہ عیدیں مناتا پھرے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر مسلمانوں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، یہ اب آپ کے لیے ہے، وہ باتیں تو پھر میں نے ان کی ہیں نا سمجھانے کے لیے، اب آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ میرے سارے ساتھی ہیں، میرے قابل قدر ہیں، لیکن میرا فرض ہے حق بات موقع کی مناسبت سے پہنچا دینی چاہیے، کیونکہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں پھل موسم دا تے گل ویلے دی، وہ اثر انداز زیادہ ہوندی ہے، بے موسمہ پھل کھاؤ گے نا تو انفیکشن کر جائے گا، خراب کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح موقع کی مناسبت سے بات ہو جائے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے، یاد رکھو۔ میں آپ ہمارے ساتھی موٹر سائیکل پہ اپنے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کے بازار میں رات کو لائٹیں دکھلانے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بدعات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ جس مقصد کے لیے لگائی گئی ہیں نا وہ ہے 12 ربیع الاول کی عید، اور اس دن میرے نبی فوت ہوئے، یہ سارا اس کا تہوار منایا جا رہا ہے نبی کے فوتگی والے دن کا، اور میں اور آپ اپنے بچے بچیوں کو وہ لائٹیں دکھلانے چلے جائیں، میرا ایمان اور غیرت یہ برداشت نہیں کرتا، اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو یہ زیب بھی نہیں دیتا۔ خدا را میں اپنی بات بتاتا ہوں، اپنے سیلف ایکسپیرینس نہیں بتانے چاہیے، لیکن توجہ سے سنو ذرا، میری چھوٹی بچی یا بچہ موٹر سائیکل پہ ہوں، رات میں جا رہا تھا کسی رشتہ دار کے گھر میں، بچوں نے دیکھا تو میں لائٹ دیکھی، ابو وہ لائٹ، میں نے کہا بیٹا نہیں، یہ تمہیں پتہ ہے
یہ لائٹیں انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ بچوں کے دماغ میں یہ بات بچپن سے ہی ڈالو، بدعات کی نفرت یہ ڈالو، ورنہ بڑے ہو کے وہ اسی لہر میں بہہ جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ پتر آج جو ہے نا صبح 12 ربیع الاول آتے ایسا جی رات ٹرن پھرن وہدے پہ بازار چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں، باپ نے بھی اجازت دے دی، کیوں بھائی؟ نہیں بیٹا یہ بدعت کا کام ہے، اس میں نہیں جانے دیتا، روکو گے اولاد کو۔ اے نہ وہ جو آپ لے کے دے دو بھائی، یار پتر ہے تو روندا ہے، بچی یہ ضد کرتی ہے تو چلو اوپر نہیں لگاتے، اندر کمرے میں لگا لو، حصہ تو بن گیا ہے نا تو بھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے پر اللہ کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس بندے کے دل میں سنت کی کتنی اہمیت ہے اور بدعت کی کتنی نفرت ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، باپ کی طرف سے بھی نسب پاک، ماں کی طرف سے بھی نسب پاک، اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو ساری حدیث بھی سنائی کہ اللہ نے چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر تفصیل سے عرض کریں گے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے ذرا ٹائم سے آ جائیں تاکہ آپ کی انفارمیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مزید بڑھ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اور میرے دلوں میں آئے، اور اللہ اسی کی برکت سے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب